عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال ووهنئکم بالعید السعید المبارک السابق، واللہ تعالی نسأل ان یفتح علینا دائما ابواب الخیر والبرکہ، وبارک اللہ فیک وفی علمکم وفی عملکم وفی رزقکم وفی امورکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ توفیق بخشی کہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت جو علم ہے، علم حدیث، اس کے لیے ہم اس کی تکمیل کے لیے شرکت کریں اور ان اسباق کو پڑھیں اور پھر پڑھ کر ان کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کو اپنی زندگی پر منطبق کریں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وما توفیقنا الا باللہ۔ تو عزیز طلبہ، اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ نئے سیمسٹر کے حوالے سے آج کا ایپیسوڈ نمبر 1 پہلا سبق ہے۔ مشکات المصابیح کا یہ سلسلہ دروس بفضل اللہ چلے گا انشاءاللہ حسب معمول، اور ہمارا طریقہ کار وہی ہے جو کہ اس سے پہلے تھا۔ باقی یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ خاصے اپنا علوم حدیث کے سلسلے میں الحمدللہ اصحاب علم ہیں آپ تو مجھے چاہیے تو یہ کہ اب ترجمہ جو ہے وہ میں ہر لفظ کا نہ کروں، آسان حدیث کا ترجمہ آپ خود دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور جو کوئی نیا لفظ آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کر سکیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بعد میں ایک بار ضرور اس کو ریوائز کیا کریں۔ حدیث ہمارے پاس ہے 2763 سے 2777 تک آج ہمارے درس میں۔ صدر محترم کتاب شو نہیں ہو رہی سامنے، سلائیڈ ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی میں ٹائٹل کی طرف ہوں، ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب۔ بھی ہماری پہلی حدیث ہے 2763۔ یہ حدیث آ گئی آپ کے سامنے 2763 حدیث، اور یہ کتاب البیوع کے سلسلے میں خرید و فروخت کا جو شرعی احکامات اور مسائل ہیں، یہ حدیثیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ شرع کے اندر، شریعت طاہرہ میں جو کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر، اور پھر یہ ہے کہ اس کے احکام و مسائل وغیرہ، جیسا کہ آئندہ بھی آئیں گے۔ تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمن الکلب، کتے کی قیمت، خبیث، یہ خبیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومہر البغی خبیث، اور گانے والی، وہ بازاری عورت جو ہوتی ہے، فاحشہ عورت، اس کی اجرت مہر البغی، وہ بھی خبیث ہے۔ وَقَصْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، اور اسی طرح حجامہ لگانے والی کی اجرت جو ہے وہ بھی خبیث ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ کتے کی قیمت اور جو بدکارہ فاحشہ عورت کی اجرت جو ہے، اس کے بارے تو کلیئر ہے، لیکن یہ جو حجامہ یا سنگی لگوانا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق حرام نہیں بلکہ یہ مکروہ ہے، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آئے گا۔ تو مہر البغی، اس کو انڈرلائن کیجئے، اسی فصل کی آخری حدیث میں آیا ہے کہ ابو طیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگی لگائی تو آپ نے اس کو کھجوروں کا 1 صاع یعنی 2.5 کلو تقریباً کم و بیش دلوایا، حکم دیا کہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ ممانعت کراہت کی ہے، حرمت کی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور اس کا صرف کرنا کھانے پینے میں مناسب نہیں، اپنے کھانے میں مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو جانوروں کی خوراک وغیرہ میں صرف کر لینا مناسب ہے. جیسے کہ اسی باب کی دوسری فصل میں بھی ایک حدیث آئے گی. تو بہرحال سینگی لگوانے والی کی اجرت وہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ سامان وغیرہ آپ خود لاتا ہے اپنے پاس سے سارا کچھ اور ٹائم بھی دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں. جی. ابو مسعود نیکسٹ حدیث ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن استاد الکلب. محترم، جی میرا ایک کوشچن ہے کہ کتے کے جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ علاج کرتا ہے کتے کا، جیسے کتا اس کے پاس لے کے آیا جاتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ بھی، تو وہ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ پھر اس کی اجرت نہیں لے گا، ان کے فیس نہیں لے گا یا لے گا؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس چیز میں انسان اپنی قیمت کچھ ویلیوز ادا کرتا ہے، پے کرتا ہے، کچھ چیزیں ادا کرتا ہے. ویسے تو پانی جو ہے، پانی اس کو بیچنا ممنوع ہے، آگ کو بیچنا ممنوع ہے، باہر جو گھاس ہوتی ہے اگی ہوئی عام جنگلوں میں اس کو کاٹنے میں یہ اجرت لینا یہ بھی ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی گھاس بیچارہ کاٹ کے جنگل میں سے لاتا ہے اپنے سر پہ سارا دن محنت کر کے اور بیچتا ہے آگے کمائی، وہ جائز ہے اس کے لیے. پانی اگر گرمیوں میں بسوں میں موٹروں میں انتہائی شدید گرمی میں اگر کوئی پانی لا کر بیچتا ہے پورا دن گرمی میں تو اس کے لیے وہ محنت کی کمائی ہے، پانی کی نہیں اجرت. تو اس طریقے سے یہ جو خاص چیزیں ہیں نا اس میں یہ اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اب ظاہر ہے وہ علاج کر رہا ہے، وہ اپنے ٹولز جو ہے یوز کر رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی میڈیسن دے رہا ہے اور وقت لگا رہا ہے. تو اس پر یہ ایک عام معمول کے مطابق آدمی جو ہے چلتے ہوئے کوئی اخلاقی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کام کسی کا کر دے. تو تاکہ ان چیزوں میں بھی یہ جو کتا اور یہ جو اس قسم کے معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ نہیں بلکہ باقاعدہ زیادہ تر نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے بھی کہا کہ ان سے بچنا چاہیے. تو جس میں آدمی کی محنت اور اپنی ویلیوز لگیں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے قیمت میں. اچھا جی. نہا ان سامن الکلب، کتے کی قیمت سے منع کیا ہے. ومہر البغی، اور اسی طرح جو ناچنے والی گانے والی زانی بدکارہ خاتون عورت ہے اس کی قیمت. وحلوان الکاہن، اور اسی طرح کاہن جو کہ غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، شیطانی طاغوت جو بیٹھے ہوتے ہیں بازاروں میں، اسی طرح لوگوں کی قسمتیں حال معلوم کرتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس پر وہ اجرت لیتے ہیں، یہ بھی انتہا درجے کا حرام ہے کام. حلوان الکاہن، کاہن کی اجرت، کاہن کی شیرینی یعنی اس کی نظر نیاز وغیرہ. یہ 2764 ہے. حلوان الکاہن کو آپ انڈر لائن کیجئے، کاہن کی شیرینی وغیرہ. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں مثلا رمال اور جفار اور پنڈت وغیرہ جو غیب کی خبریں دیتے اور لوگوں کے عقائد خراب کرتے اور اس میں بازار لگائے بیٹھے، کوئی طوطے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں کس بازوں نے، کوئی قسمتیں، کوئی فالے نکالتے ہیں. یہ چیزیں سارے یہ سب جو ہے ان کے پاس جانا بھی بڑا گناہ ہے، اور ان کی قیمتیں کھانا جو لیتے ہیں یہ اجرتیں ان کی آگے کھانا وہ بھی حرام ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے. یہاں خون کی قیمت سے مراد غالباً یہ وہی سنگی لگوانے کا معاملہ ہے جہاں پیچھے حدیث بھی آئی ہے نا، سنگی لگانے والا جو ہے اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اگر اپنے ٹولز وغیرہ جو اپنے ہتھیار ہیں وہ نہیں یوز کرتا تو صرف ماں سنگی لگانا اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ قیمت نہ لے. ان سامان الدم و سامان الکلب، اور کتے کی قیمت اسے بھی روکا ہے. وقصب البغی، اور اسی طرح بدکارہ عورت کی کمائی سے بھی منع کیا ہے. ولان آکل الربا، اور لعنت فرمائی آپ نے
سود کھانے والے پر، وموکلا اور کھلانے والے اور اس کو کھلانے والے پر، موکلا، والواشمہ اور گوندنے والی، والمستوشمہ اور گندوانے والی، یہ خاص طور پر عورتیں کرتی ہیں یہ کام، ویسے مرد بھی لگ پڑے ہیں کرنے، دونوں کو کے لیے حرام ہے یہ گوندنا اور گدوانا۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جسم کے کسی بھی حصے میں نشان لگوانے، اپنے طور پہ لگواتے ہیں جی خوبصورت لگے ہیں، اور اوپر بعض نام لکھواتے ہیں اپنے، بعض واشمہ اور وستوشمہ، جسم گوندنا اور گوندنے کا عمل بھی کرنے والا اور کروانے والا، دونوں پر لعنت ہے۔ والمصورہ اور مصور تصویر بنانے والے بھی، دیکھیے ذرا معاشرے میں تصویریں کس طرح لوگ بناتے ہیں، اور اس میں کمائی، پھر بیٹھے ہوتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اور پھر کمائی حاصل، ایک تصویریں ہاتھوں سے باقاعدہ بنا کر فوٹو تصویریں پیسے لیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے، حدیث میں عام ہے، کوئی اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ جی وہ اس کی عزت اور احترام اور پوجنے کے لیے اگر تصویر بنوائی جائے تو پھر حرام ہے، ورنہ نہیں ہے، یہاں حدیث میں عام ہے۔ تو کیمرے کے ذریعے تصویر لینا بغیر ضرورت کے یہ گناہ ہے، اگر کوئی ایمرجنسی یا کوئی ضرورت ہو قانونی تو وہ پھر اس پر گناہ نہیں، وہ پھر جو ایک مصلحت کی خاطر اس کا کوئی جواز بن جاتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے فوٹو لٹکانے اور بنانے اور شو کرنے یہ گناہ ہے۔ والمصور لعنت، اللہ کے رسول کی، اور حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو ہم جو اب آج کل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تصویروں کے حوالے سے۔ تو مستوشمہ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے جسم کا کوئی حصہ گدوانے والی، اور اس سے مراد مرد بھی اس میں شامل ہے۔ بدن میں سوئی سے سرما یا نیل وغیرہ بھرنا، سوئی کے ساتھ نا نشان لگا کر، تو یہ لوگ پیشانی، ہاتھوں اور رخساروں پر مختلف تصویریں بنواتے ہیں، تو سمن الدم سے مراد سنگی لگانے پر اجرت لینا ہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس 2766، جابر رضی اللہ عنہ سے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، عام الفتح، یہ فتح مکہ کے سال، وہو بمکہ، اور آپ اس سال میں کہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، کیا فرمایا آپ نے؟ ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے، حرم بیع الخمر، حرام قرار دے دیا ہے شراب کی بیع کو، خرید و فروخت جو ہے تجارت، والمیتۃ، اور مردار کی بھی، والخنزیر، اور خنزیر کی، پگ جو ہے سور، والاسنام، اور بتوں کی، بعض لوگ بت تراش کر فروخت کرتے ہیں۔ وکیلا یا رسول اللہ، تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت شحوم المیتہ، کیا خیال ہے مردہ جانوروں کی جو چربیاں ہیں ان کے بارے میں، شہم، شہم کی جمع شہوم، چربی، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، اس لیے کہ اس چربی کے ذریعے تو جو کشتیاں ہیں ان کے جو سوراخ ہیں وہ بھرے جاتے ہیں، یعنی ان کو ملائم کیا جاتا ہے اس کے تختوں کو، تاکہ وہ پانی میں اچھی طرح چل سکیں آسانی سے۔ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، کہ کشتیوں کو اپنا روغن کیا جاتا ہے اس سے، چربی سے، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور چمڑوں کو ان کے ساتھ ملائم کیا جاتا ہے، چمڑے جو ہوتے ہیں نا جانوروں کے ان پر بھی چربی ملی جاتی ہے تاکہ وہ چمکدار ہو جائیں۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور اس چربی کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ چراغ بھی جلاتے ہیں، یستسبح بہا الناس، تو گویا کہ ضرورت کی چیزیں فائنڈ آؤٹ کی صحابہ نے کہ اللہ کے رسول چربی جو ہے وہ بڑی ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فقال، آپ نے فرمایا، لا لا لا، نہیں، وہو حرام، وہ بھی حرام ہے۔ ثم قال عند ذلك، پھر آپ نے فرمایا اس وقت جواب دیتے ہوئے کہ قاتل اللہ الیہود، یہودیوں کو اللہ قتل کرے، مارے، اللہ غارت کرے یہودیوں کو، بد دعا دی آپ نے۔ ان اللہ لما حرم شحومہا،
کہ بے شک اللہ نے جب حرام کیا ان پر چربیوں کو جانوروں کی چربیوں کو اللہ نے ان پر حرام کیا، جب اجمالو تو انہوں نے اس کو پگلانا شروع کر دیا، ثم باعوہ پھر اس کو بیچا انہوں نے، فاکلوا ثمنہ اور اس کی پھر قیمت ہڑپ کر گئے، گویا انہوں نے ہلا کیا، جب اللہ نے ان کو حرام کیا ان پر چربیوں کو تو انہوں نے ہلا کیا اللہ کے ساتھ۔ ہلا کیا کیا کہ کھایا تو نہیں، اس کی قیمت کو نہ بیچا بلکہ اس کو پگلانا شروع کر دیا، اور پگلا کر آگے اس کی شکل بدل کر اس کو بیچنا شروع کیا، اور بیچ کر اس کی قیمتوں کو کھانا استعمال میں لانا شروع کیا، تو یہ ہلا تھا ان کا، تو یہ اور زیادہ باعث غضب ہے یہ چیزیں۔ وعلیکم السلام۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِالنَّاسِ کا معنی ہے اور اس کے ساتھ لوگ چراغ جلاتے ہیں، چراغ اور دیے جلاتے ہیں، پرانے دور میں دیے جلاتے تھے چربیوں کو پگلا کر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود کہ اللہ تعالیٰ غارت کرے یہودیوں کو، حرمت علیہم الشحوم جن پر چربیوں کو حرام کیا گیا، فجملوها انہوں نے اس کو پگلایا، فباؤها اور پھر ان کو بیچا، پگلا کر فروخت کیا۔ عزیز طلبہ یہ پیچھے سے سوئچ آف پلیز یور اسپیکر، یہ آواز آ رہی ذرا اس کو، جس کا بتاؤں گا نور بھی پوچھ رہا تھا، اسپیکر کھلا پلیز اس کو بند کر دیجئے ذرا۔ فجملوها کو انڈر لائن کیجئے کہ انہوں نے اس کو چربی کو پگلایا۔ آگے حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کیا کتے کی قیمت سے اس کو استعمال میں لایا جائے، یا بلی کی قیمت سے، یعنی کہ ان کو فروخت کرنا منع کیا۔ تو بلی کی قیمت اور اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ سنور کا معنی بلی ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو کتا خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری، تینوں ائمہ اور جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے ہاں اس کی بے خرید و فروخت جو ہے مطلق جائز نہیں۔ تو سنن نسائی کی ایک بار روایت میں آتا ہے کہ شکاری کتا جو ہے اس کی بے جائز ہے، باقی کتوں کی جائز نہیں ہے خرید و فروخت، کیونکہ شکاری کتے پر محنت کی جاتی ہے، اس کو سدایا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ عادی بنایا جاتا ہے، تو اس کو اگر دینا ہو، کسی نے لینا ہو تو اس کی قیمت لے سکتے ہیں سنن نسائی کی روایت کے مطابق، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ آگے ہے انس رضی اللہ عنہ سے قال حاجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر له بصاع من تمر، اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگی لگائی، فامر له بصاع من تمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں اس کو ایک صاع کھجور دینے کا حکم فرمایا، ایک صاع یعنی 2.5 کلو کم و بیش۔ وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه، اور اپنے عمال کو یہ حکم دیا کہ ان کا خراج لینے سے ان پر سختی نہ کرو، یعنی آسانی کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہ اس کو بھی گویا کہ آسانی کو بھی ایک قسم کی آپ نے جو کام لیا اس کے بدلے میں ایک قسم کی اجرت کے طور پر کہا کہ اس پر آسانی کرو خراج لینے میں بھی۔ اس کے جو مالک تھے نا، مالک، ان کو اس کے خراج میں تخفیف کا حکم دیا۔ ابو طیبہ جو تھے ان کے مالک غلام ہوگا نا، تو آپ نے ان کے مالکوں کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں آسانی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ حرام نہیں ہے سنگی لگانے کی اجرت لینا، بلکہ ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ آخری ایک اور حدیث بھی آئے گی۔ دوسری فصل آ گئی ہے اس علاوہ اس باب میں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب بے شک سب سے پاکیزہ روزی جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، من کسبکم کمائی سے، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور بے شک تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ رواه ترمذی والنسائی وابن ماجہ وفی روایت ابی داود والدارمی ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، کہ ابو داود اور امام دارمی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بے شک سب سے پاکیزہ ما اکل الرجل، جو آدمی کھاتا ہے وہ من کسبہ، وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، وَإِنَّ وَلَدَ مِن کسبہ، اور بے شک اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے یا شمار کی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی 2770، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس میں ایک یہ بھی بات ہے سلسلے میں کہ والدین اگر محتاج ہیں تو ان کا خرچ اولاد پر واجب ہے، اگر محتاج یا عاجز نہ ہوں تو واجب تو نہیں، مگر پھر بھی وہ اولاد کے مال سے کھا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے اولاد کا مال بھی حلال اور طیب ہے اور اپنے کمائے ہوئے مال کی طرح ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہوں تو پھر واجب ہے، اور اگر ضرورت مند نہ ہوں تو پھر واجب تو نہیں، لیکن اگر وہ لے لیں تو بالکل ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو روکا جائے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے ان کا اپنا مال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، لا یکسب عبد مال حرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کماتا کوئی شخص بندہ حرام کا مال، فیتصدق منہ، کہ وہ اس سے پھر صدقہ بھی کرتا ہے، فیقبل منہ، تو پھر اس سے وہ قبول بھی کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا ينفق منہ، اور نہ اس حرام کی کمائی سے وہ خرچ کرتا ہے کہ فیبارک لہ، کہ اس میں اس کے لیے برکت بھی دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حرام مال کا نہ صدقہ قبول ہے نہ اس میں برکت ہے خرچ کرنے سے۔ ولا یترک خلف ظہرہ، اور نہ وہ شخص جو کہ حرام کمائی کو پیچھے چھوڑ جائے اپنے ورثاء میں وراثت کے طور پر، ہاں جی، تو اللہ کان زاد الی النار، تو وہ نہیں اس کے لیے اضافے کا سبب بنتا مگر آگ کی صورت میں ہی، والعیاذ باللہ۔ اگر پیچھے چھوڑ جاتا ہے حرام مال اولاد میں تو اس کے لیے اس کے حق میں وہ آگ یعنی جہنم کی آگ یا عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مٹاتا برائی کو برائی کے ذریعے، ولکن یمحو السیئۃ بالحسن، اور لیکن اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے مٹاتا ہے برائی کو اچھائی کے ذریعے۔ یعنی اگر کوئی کسی جگہ گندگی لگی ہو تو کوئی شخص جو ہے وہ پیشاب لے کر کہے جی میں سے اس کو دھو کر اس کو پاک کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، پاک پانی سے ہی وہ پاک ہوگا۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، اسی طرح بے شک خبیث چیز جو ہے گندی نجس پلید وہ نہیں مٹا سکتی، نہیں ختم کر سکتی خبیث کو یعنی گندگی کو۔ رواہ احمد وقضا فی شرح سنہ۔ تو یہ حدیث ہے 2771 ہمارے پاس، تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں صباح بن محمد ضعیف راوی ہے۔ آگے ہے اگلی حدیث 2772 جابر رضی اللہ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت لحم، کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں یا داخل ہو سکتا جنت میں لحم، ایسا گوشت، نابت من السحت، جو کہ پروان چڑھا ہو، نشو و نما جس نے پائی ہو حرام مال سے۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور ہر وہ گوشت، مراد یہاں نفس ہے انسان، والعیاذ باللہ، جو پروان چڑھا نابت آیا جس نے نشو و نما پائی من السحت حرام کے مال سے، كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، تو جہنم کی آگ اس کے زیادہ اس کے لیے حق۔
اس کے لائق ہے، ولیعاذ باللہ، تو آتش جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حرام مال جو کھاتے ہیں لوگ اور پرواہ نہیں کرتے، کیا حشر ہوگا ان کا، ولیعاذ باللہ۔ اور پھر اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر کے، جھوٹ اور دھوکے سے اور فریب سے اور چوری کر کے اور رشوت کے ساتھ، جس طرح جو بھی وسائل حرام کے ہیں سب وہ جہنم گویا کے اتار رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں بھی۔ رواہ احمد والدارمی والبیہقی شعب الایمان۔ تو حدیث میں عبارت لا يدخل الجنت اللحم نبت من السحت، اس کو انڈر لائن کیجئے، حرام مال سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے، قال کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حفظ کر لی، یاد رکھ لی سینے میں۔ کیا آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ چھوڑ دے وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالتی ہو اور اس طرف چلا جا جو کہ شک میں نہ ڈالے، ما لا یریبک۔ فإن الصدق طمانینۃ، اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے، وإن الکذب ریبۃ، اور بے شک جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے، شک، جھوٹ شک ہے اور شک ہی کا ذریعہ ہے، بنتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی والدارمی الفصل الاول، امام دارمی نے بروت دارمی اور امام دارمی نے روایت کیا الفصل الاول، اس روایت کا پہلا حصہ کون سا، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، یہاں تک۔ تو جو چیز مشکوک ہو، حرام حلال کے بارے میں ضابطہ اسلام کا، دین کا یہ ہے کہ جو چیز مشکوک اس سے بچا جائے اور جو چیز یقینی اس پہ عمل کیا جائے، تب انسان اپنے آپ کو صحیح بچا سکتا ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے اسلام میں حلال حرام کے بارے میں۔ اور ہم جس میں جواز مل جائے بس اس کو چھلانگے مار مار کے اس کو پکڑتے کھاتے اور استعمال میں لاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں فتویٰ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے آئیے حدیث 2774، وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا وابصہ، تو ہے وابصہ، جیت تسأل عن البر والاسم، تو آیا ہے میرے پاس پوچھنے نیکی اور گناہ کی بابت، یہ کیا ضابطہ ہے، کیا علامت ہے؟ قلت تو نام، میں نے کہا ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا فجامہ، تو قال، تو رابی کہتے ہیں فجامہ اصابعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ملایا، فضرب بہا صدرہ، اور ان انگلیوں کو یا ہاتھ کو ملا کر میرے یعنی سینے پر مارا، جو راوی کہہ رہے ہیں خود کہ ان کے سینے پر مارا، وابصہ بن معبد کہتے ہیں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا استفت نفسک، اپنے آپ سے پوچھئے، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کیجئے، ثلاثاً، آپ نے 3 بار یہ فرمایا، استفت نفسک، استفت قلبک۔ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی کیا ہے کہ جس کی طرف نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، قرار پکڑے، واطمئن الیہ القلب، اور نیکی وہ ہے کہ جس کی طرف دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، جس پر یعنی صاحب ایمان کا دل۔ والاثم، اور گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسک، جو کھٹکے تیرے دل میں، جی میں، وتردد فی الصدر، اور وہ متردد ہو، ہاں جی، تردد پیدا کرے، بے چینی پیدا کرے، فی الصدر، سینے میں، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ اس کی صحت پر یا درستگی پر فتوی کیوں نہ دیتے ہوں، لوگوں کی بات نہیں ہے، لوگ نہیں ہے کسوٹی، کسوٹی شریعت طاہرہ ہے کہ یہ نیکی ہے یا یہ برائی ہے، اور نیکی پر دل مطمئن ہوتا ہے اور برائی پر دل مطمئن نہیں ہوتا، دل میں کھٹکتا ہے،
خواہ لوگ کتنا ہی کہیں کہ یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ آگے ہے جناب یہ 2774، اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ایوب بن عبداللہ مستور جبکہ ابو عبدالسلام مجہول الحال ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک صحیح قریب اسی مفہوم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2553 2553۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہتی، مفہوم جو ہے وہ حدیث میں بھی یہی قریباً ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا شاہد جو ہے وہ صحیح شاہد صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، شاہد اس کا صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ خود حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سند میں ایوب بن عبداللہ مستور اور ابو عبدالسلام مجہول ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا باس به هذا لما به باس۔ اس وقت تک آدمی تقوی کی انتہا کو نہیں پہنچتا، یعنی متقین میں سے اس وقت تک وہ نہیں سمجھا جاتا یا شمار کیا جاتا یہاں تک کہ وہ چیز چھوڑ دے جو جائز ہے، ما لا باس بہ، یہاں تک کہ وہ جائز چیز کو بھی چھوڑ دے، کس لیے؟ حاضرن ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے، لما بہ باسن کہ جو یعنی ناجائز چیز ہے، یعنی جائز چیز کو چھوڑتا ہے آدمی ناجائز سے بچنے کے لیے، تو اصل تقوی یا زہد اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آدمی کہے نا جو بھی چیز آتی ہے باجی کوئی حرج نہیں، کرتے جو تو وہ شخص متقی نہیں ہوتا، بہرحال بس وہ پھر ایسا ویسا ہی ہے آدمی۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث کی صحت جو ہے سند صحت کے اعتبار سے اہل علم کے ہاں یہ مختلف ہی ہے۔ 2775 جو ہے نا، اہل علم کے ہاں یہ مختلف ہی، اس میں اختلاف ہے، بعض اسے صحیح کہتے ہیں بعض اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اہل علم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور تقوی اور زہد کے لیے ایک قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ آدمی زاہد وہ ہوتا ہے کہ جو جائز کو بھی چھوڑ دے حرام سے بچنے کے لیے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا نامحرم عورت سے بات کرنا درست ہے، یعنی وہ عورت جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے لیے وہ نامحرم ہے، اس سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے کوئی ضرورت کی بات ہو، پوچھنا ہو یا اس نے آپ سے پوچھنا ہو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذہن میں یہ ہو کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی امکان نہ رہے، تو آدمی اس بات کو بھی کرنا چھوڑ دے، کہے کہ میں یہ جائز کام اس سے بھی بچوں گا کہ کہیں ناجائز میں نہ واقع ہو جاؤں، آگے نہ بڑھ جاؤں۔ تو یہ ہے اصل میں حدیث کا مفہوم کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اس کی جڑ کو صحیح ختم کر دیا اس بات کو۔ آگے حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی فی الخمر، شراب کے بارے میں، عشراتن 10 آدمیوں پر لعنت کی۔ اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ شراب کس قدر ام الخبائث ہے، اس کی شناعت اور اس کی قباحت اور اس کے نقصانات، اس یہ بھی معلوم ہوا۔ اور اس میں شریک جیسے بھی کوئی شریک ہوتا ہے، کوئی اس میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ اس کے پینے والا۔ تو 10 آدمی آ سے رہا، اس کو بنانے والا، کشید کرنے والا، موت سے رہا اور کشید کروانے والا یعنی بنوانے والا، تیار کرانے والا، وشار بہا اور اس کو پینے والا، وحاملہا اور اس کو اٹھا کر لے جانے والا۔ جی عزیز طلبہ، والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے،
اس پر بھی لعنت کی، وساقیہ اور اس کو پلانے والے پر بھی لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وبایعہا اور اس کو فروخت کرنے والے پر بھی لعنت کی، واکل ثمنہا اور اس شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت کی، والمشتری لہا اور والمشترا لہو اور جو اس کو خرید رہا ہے مشتری اس پر بھی لعنت کی، والمشترا لہو جس کے لیے وہ خریدی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت۔ یہ سارے 10 جو ہیں سب کے سب انوالو ہیں اس گناہ میں۔ تو اسی لیے صرف شراب کی بات نہیں، کوئی بھی حرام کام ہے اس میں عزیز طلبہ اگر کوئی شخص انوالو ہوتا ہے عملاً تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اتنا ہوگا، اسی حد تک وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث شراب کی قباحت اور شناعت کو ذکر بیان کرتی ہے، اور معتصرہ اس کو انڈر لائن کی، جس کا مطلب ہے شراب کشید کروانے والا، نچڑوانے والا، تیار کرانے والا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث 2776 ہے، یہ 2776 تو اس کی سند جو ہے صحیح ہے، یعنی حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ 2777 آگے ہمارے پاس حدیث بھی اسی مفہوم میں ہے اور الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر کہ اللہ جل شانہ نے لعنت کی ہے شراب پر۔ پہلی حدیث میں آپ نے غور کیا کہ اللہ کے رسول کی لعنت تھی 10 لوگوں پر جو انوالو تھے، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پر۔ گویا خود شراب پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، حالانکہ شراب جو ہے وہ جب تک پی نہ جائے اس کا گناہ سامنے نہیں آتا، گناہ کا اثر اس وقت ہوگا پینے والے پر یا پلانے والے پر یا انوالو ہونے والے پر، لیکن خود شراب کا وجود میں آنا یہ بھی کام اللہ کو پسند نہیں کہ شراب جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ آ جائے، وہ سامنے آ جائے شراب اور بن جائے، تیار ہو جائے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وشاربہ اس کے پینے والے پر بھی، وساقیہ پلانے والے اس کو پلانے والے پر بھی، وبایعہا اور اس کو بیچنے والے پر بھی، ومبتاعہا اور اس کو خریدنے والے پر بھی، وعاصرہا اور اس کو تیار کرانے والے پر بھی، وموتصرہا اور تیار کروانے والا جو ہے اس پر بھی، وحاملہا اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی، والمحمولۃ علیہ اور جس کی جانب اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے والعیاذ باللہ۔ تو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور اس میں جو لفظ مبتاعہا کا مطلب ہے اور اس شراب کو خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا لیسن بحمد اللہ و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا، پڑھا، سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے اور آگے اس کو منوان کنوے کرنے کی بھی توفیق دے۔ احادیث کو یاد رکھنے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ریوائز کر کے اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی سنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب و الی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔